بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عند سدرۃ المنتہی عندہا جنۃ المأوی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ آیت نمبر 10 کا درس شروع ہوگا انشاءاللہ. دیکھتے ہیں تمام مفسرین کی رائے اس سلسلے میں کیا ہے. آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے اللہ پاک نے اپنے بندے جو اللہ کی ذات سے قریب ہوئے یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی فرمائی جو وحی فرمائی. بس اب اس میں مبہم وحی سو بولے. مبہم سمجھ رہے چھپی سو بات امت کے سامنے جو بات ظاہر نہیں. اب اس سلسلے میں جمہور مفسرین کی پہلے رائے دیتے ہیں. اکثر علماء مفسرین کے نزدیک اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے خاص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وحی فرمائی. تفسیر جمل حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو وحی فرمائی جو وحی فرمائی. یہ وحی بے واسطہ تھی. تفسیر جعفری حضرت امام جعفر صادق کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کے درمیان کوئی واسطہ نہ تھا. ڈائریکٹ بے واسطہ. اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے وحی فرمائی جو وحی فرمائی. تو اس میں یہ کہ جبریل کے ذریعے سے نہیں واسطہ بھی نہیں کوئی ڈائریکٹ. حضرت امام جعفر صادق کا قول خدا اور رسول کے درمیان اسرار ہے راز اور یہ خدا اور رسول کے درمیان کے راز ہے جن پر ان کے سوا کسی کو اطلاع نہیں. اللہ جانتا ہے حبیب جانتا ہے. تفسیر بخلی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس راز کو تمام خلق سے چھپا رکھا مخلوق سے چھپا رکھا اور نہ بیان فرمایا کہ اپنے حبیب کو کیا وحی فرمائی. اور محبوب اور محب کے درمیان ایسے راز ہوتے ہیں جن کو ان کے سوا کوئی نہیں جانتا. صحیح ہے. تفسیر روح البیان. اب بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہماری ماں اور ہمارے باپ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. صحیح. محبوب اور محب کی یہ مثال ہے. تفسیر روح البیان دکھائی. علماء نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اس شب میں جو آپ کو وحی فرمائی بھی معراج کا شب وہ کئی قسم کے علوم تھے. یہ امپورٹنٹ توجہ. کئی قسم کے علوم تھے. دیکھیے ایک تو علم شرائع اور احکام یعنی شریعت کا علم اور حکم کا علم امت کو دینا جن کی سب کو تبلیغ کی جاتی ہے. دوسرے معارف الہیہ معارف الہیہ جو خواص کو بتائے جاتے ہیں یہ دوسرا ہے. اور تیسرا حقائق و نتائج حقیقت اور نتیجہ خلق کو کیوں پیدا کیا گیا اس کا نتیجہ کیا ہے. تو حقائق و نتائج علوم ذوقیہ یعنی وہ علم جو ذوق سے تعلق رکھتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے. اس کی حقیقت کیا ہے جو صرف اخص الخواص کو تلقین کی جاتی ہے. خاصوں میں جو خاص یہ علم ان کو دیا جاتا ہے. یہ تیسرا. اور ایک قسم وہ اسرار جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ خاص ہیں کوئی ان کا تحمل نہیں کر سکتا. تحمل مطلب برداشت. یہ تفسیر روح البیان. یہ ہوئی وحی کی تفسیر. یہ تفسیر ہوئی کس کی؟ جمہور تفسیر. اب ذرا سی ان کو بھی دیکھ لیں. میاں مٹھو کیا کہہ رہے ہیں. ہاں یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ دیکھیں. نہیں ماننے کی کیا بات ہے. ماننا نہ ماننے کا بیس توحید و سنت ہے. بس توحید و سنت پر اترتے ہیں ہم بھی ماننے کو تیار ہیں. نہیں جائیں اپنے کو کیا ہے کہ اللہ رسول پر آپ ہم ایمان لائے الحمدللہ. فاوحی الی عبدہ ما اوحی. دیکھیے ترجمہ کریں.
پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر وحی نازل فرمائی جو کچھ نازل فرمائی تھی. اب اس کی کچھ بول ہی نہیں رہی. نہیں یہی ہے ان کی عادت کہ مطلب جو بات جو شان کی رہتی نا گپ چپ نکل جاتی. اب یہاں پر دیکھیے ایک تفسیر میں کہہ رہے ہیں جب سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جبرائیل کے ذریعے سے وحی آنی شروع ہوئی آپ نے خلات نبوت سے مزین ہو کر علی اعلان رسالت کا دعویٰ کیا تو کفار مکہ اپنے ذاتی اغراض کے مارے طعن و تشنیع کرنے لگے اور کہا افسوس محمد نے اپنے آبائی دین سے برگشتہ ہو کر ایک نیا دین اختراع کر لیا ہے. تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور ستارے سے یا تو سریا مراد ہے یا مطلقاً جن سے ستارہ جب وہ غروب ہونے لگے یعنی جب کہ غروب ہوتا یا جب کہ قیامت کے دن ٹوٹ پڑے گا. اچھا یہ بات ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو شب معراج اور دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس ان کی اصلی صورت میں دیکھا. جبرائیل کو سدرہ عربی میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں. سدرۃ المنتہا ساتویں آسمان پر بیری کا ایک درخت ہے. فرشتوں کے پہنچنے کی وہیں تک انتہا ہے. ایک روایت میں ہے کہ ایسے خوش رنگ سنہرے پروانے تھے کہ جن کے دیکھنے سے دل کھینچا جائے اور دوسری روایت میں ہے کہ فرشتے تھے یعنی ان کی حقیقت یہ تھی. ایک دم مہاکنڈم انسان تھا. لیکن بتائیے اتنی شان کی بات ہے لیکن کچھ بھی نہیں ایک دم پیش کر رہے ہیں. ہاں ایک روایت پیش کر رہے ہیں جو میں اس کے بھی صحیح مسلم کے ذریعے سے وضاحت کروں گا. دیکھیے انکاری روایت وہ عجائبات معراج کے حدیثوں میں مذکور ہے. مثلا انبیاء علیہ السلام سے ملاقات, ارواح کو دیکھنا, جنت کی سیر کرنا. بعض مفسرین نے سورہ نجم کی ان آیات کی تفسیر رؤیت الہیہ کے ساتھ کی ہے. رؤیت الہیہ کے ساتھ کی ہے اللہ کو دیکھنا. اب آگے دیکھیں لیکن صحیح مسلم میں ام المومنین حضرت عائشہ کی روایت سے ان آیات کی تفسیر رؤیت جبریلیہ کے ساتھ خود سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. الشریف کی روایت جو صحیح بخاری میں ہے اس سے اشباہ پڑتا ہے کہ شاید یہ آیت قرب و تدلی باری تعالی پر محمول ہو. سو امام نبوی نے نقل کیا ہے کہ شریف حافظ حدیث نہیں تھے. مطلب یہ اشرف علی تھانوی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رؤیت باری کا انکار کیا ہے. اور امام نبوی کے حوالے سے مطلب حضرت عائشہ کی حدیث کو لانا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جس نے کہا کہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے اپنے مطلب رسول اللہ نے اپنے رب کو دیکھا تو وہ جھوٹا ہے. اب میں پوری اب تفسیر پڑھ رہا ہوں. دیکھیے حضرت عائشہ کی پوری روایت پڑھ رہا ہوں. دیکھیے عن مسروق قال كنت متكئا عند عائشة فقال يا أبا عائشة ثلاث من تكلم بواحد منهم فقد أعظم على الله الفريق قلت ما هن قال. دیکھیے حضرت مسروق پوچھتے ہیں کہ میں عائشہ کے پاس تھا تو انہوں نے کہا ابو عائشہ ان کی کنیت تھی حضرت مسروق تھی کہ تین ایسی چیزیں ہیں کہ جس ان تین چیزوں میں سے کسی نے بھی ایک کا بھی دعویٰ کیا تو وہ اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا. اس حدیث کو وہابی لوگ بہت زیادہ بولتے ہیں. اس کو صحیح سے توجہ سنیے گا. یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر موجودہ نسخے کے مطابق 439 اور دوسرے نسخے میں 287. ابھی جو ایڈیشن 7 والا ایڈیشن ہے یعنی 6 جلد والا صفحہ نمبر 709 پہ. اور سب سے بڑی بات کتاب الایمان میں یہ حدیث ہے. کتاب الایمان چیپٹر جو بولتے ہیں کتاب الایمان میں. ہاں تو حضرت عائشہ کہتے ہیں تین چیز کا جس نے دعویٰ کیا وہ اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھتا ہے. دھیان دیجیے. ان کہتے ہیں حضرت عائشہ کہتی ہیں یعنی عائشہ نے یہ نہیں کہا کہ نبی نے کہا بلکہ حضرت عائشہ خود کہتی ہے. یہی میں بتاؤں گا, اس کو نوٹ کیجیے گا. تو وہ حضرت مسروق سے کہتی ہے تو مسروق نے کہا کہ قل تو ماہن وہ تین چیزیں کیا ہے جسے آپ کے دماغ میں آیا تین چیزیں کیا ہے. اب دیکھیے من زعم ان محمدن رأى ربه
جس نے بھی یہ گمان کیا کہ محمد نے اپنے رب کو دیکھا ہے فقط اعظم علی اللہ الفریہ، تو تحقیق کہ اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا۔ اس سے کیا ثابت ہوا کہ حضرت عائشہ نبی کے اللہ کو دیکھنے کا انکار کر رہی ہے، یہ مطلب ہوا نا؟ ہاں بس یہ پر یہ کر قال وكنت متكئا فجلست قلت يا ام المؤمنين انظريني ولا تعجليني الم يقل الله تعالى۔ اب دیکھیں وہ صحابی نہیں وہ حضرت مسروق پوچھ رہے حضرت عائشہ سے، اے عائشہ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، ابھی دیکھے تھے نا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ سورہ تکویر میں آیت نمبر 23 میں، وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى سورہ نجم آیت نمبر 13 میں جو تلاوت کی میں تو 2 مرتبہ دیکھا۔ وہ کیا ہے؟ فقالت، تو کہتی ہیں کہ ان 2 آیتوں کے بارے میں انا اول هذه الامه سأل عن ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس امت میں سب سے پہلی شخص ہوں جو اس سلسلے میں رسول اللہ سے میں پوچھی۔ دھیان دیجئے، فقال، تو نبی نے فرمایا انما هو جبرائیل علیہ السلام، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اب آپ غور کرتے چلے جائیں، لم ارہ علی صورته التي اختلف علیہا غیر ہاتین المرتين، میں نے ان کو ان 2 مرتبہ کے علاوہ اصلی نیچرلی صورت میں نہیں دیکھا، ان 2 مرتبہ کے علاوہ۔ ہاں، رأیتہ منحبتا من السماء، ایک مرتبہ تو وہ آسمان سے نیچے افق اعلی، صاعدا عظم خلقہ ما بین السماء الی الارض، بھرتے ہوئے جو دم بالکل بھرے نظر آ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، فقالت، کہتی ہے اب یہ کہ اولم تسمع ان اللہ عز وجل، کیا تم نہیں سنے اللہ عز وجل نے فرمایا لا تدرکہ الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطیف الخبیر، کیا نگاہیں اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی؟ احاطہ سمجھ رہے نا آپ؟ کیا آتے ہیں پورے کیپچر میں لینا نہیں لے سکتے، نہیں لے سکتے۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، لیکن یہ ساری نگاہوں کو اور ساری مخلوق کا احاطہ کر سکتا اللہ۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، اللہ لطیف بھی ہے خبیر بھی ہے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 103۔ اب آپ دیکھیں، پھر فرما رہے اولم تسمع ان اللہ یقول، کیا تم نے یہ نہیں سنا کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب، یعنی کسی بھی بشر کو یہ شان نہیں ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ بات کرے ڈائریکٹ مگر وحی کے ذریعے سے۔ دیکھیں، ڈائریکٹ بات کرے گی کسی کی شان نہیں، الا وحیا مگر وحی کے ذریعے سے، او من وراء حجاب یا حجاب کے پیچھے سے، او یرسل رسولا یا کسی فرشتے کو بھیج کر کے فیوحی باذنہ، پھر وحی کرے اپنے اذن سے، ما یشاء جو وہ چاہے، انہ علی الحکیم، بے شک وہ بلند ہے حکمت والا۔ سورہ شورى آیت نمبر 51۔ اب آپ لوگ ایک بات قال ومن، یہ تو رویت باری کا بات ہوئی، ایک اور اس میں اس سے ریلیٹڈ 3 بات تھی نا۔ ایک بات کیا تھی؟ یہ جو ابھی بتا، اس تینوں کے ہم وضاحت کریں گے، لیکن تینوں سن لیجیے پہلے۔ ومن زعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتم شیئا من کتاب اللہ، اور جس نے یہ گمان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتابوں میں سے کسی چیز کو چھپا لیا، فقد اعظم علی اللہ الفریہ، تو اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا۔ واللہ یقول یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالہ، سورۃ مائدہ آیت نمبر 67 میں فرمایا اے رسول جو بھی ہم نے آپ پر نازل کیا ہے وہ سب آپ پہنچا دیجئے امت تک، کیونکہ آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ حق کی رسالت ادا نہیں کریں گے، یعنی اللہ پاک کے رسول نے سب کچھ پہنچا، یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ اب آگے دیکھیں، قال تیسری بات ومن زعم انه يخبر بما يكون في غد، یہی سے سمجھ میں آ جائے گا سب، اور جو کوئی یہ گمان کرے کہ محمد جو ہے کل کی خبر دے دیتے ہیں، اور اچھی خبر تو کہ کل آنے والے پاسٹ کی خبر، پاسٹ نہیں فیوچر کی خبر دے دیتے ہیں، تو اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ اب تینوں بات نہیں، ابھی کچھ نہیں بولیا۔ اللہ یقول، وہی قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، اس کو بہت بولتے ہیں قابل لوگ کہ اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ آسمان و زمین میں جتنے بھی غیب ہیں سب کا علم اللہ کو ہے۔ تو نوٹ کیجئے گا، اب میں اس حدیث کی وضاحت کر رہا ہوں
رویت باری یعنی معراج کے حوالے سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ایک ہی بات والی روایت نہیں ہے، 3 بات ہے ایک روایت. تو وہابی لوگ تینوں بات کیوں نہیں پیش کرتے؟ سب سے پہلا اعتراض سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں جملہ؟ وہ آپ آگے نہیں جائیے، پہلے پورا سمجھ لیجیے پھر ہم آپ کو دیں گے سوال کو. 3 بات ہے جب ایک نشست میں ایک روایت میں حضرت عائشہ جی سے ایک چیپٹر میں ایک عنوان میں ایک ٹاپک میں، سمجھ رہے نا، تو تینوں بات پیش کرنا چاہیے. اب اگر صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جس نے یہ دعویٰ کیا کہ محمد نے رب کو دیکھا وہ جھوٹا ہے، اب جو حضرت عائشہ ماں عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ جھوٹا ہے جو رب کے دیکھنے کا دعویٰ کرے، تو سوال یہ ہے کہ نبی حضرت عائشہ نے 2 اور بات فرمائی ہے. ایک بات تو اللہ کی بات کی چھپانے والی، چلو یہ تو سالڈ ہے دونوں میں. تیسری بات یہ ہے کہ فیوچر کے خبر دینے کی بھی بات کہی ہے انہوں نے کہ جس نے کہا کہ فیوچر کا خبر دیتے ہیں محمد وہ جھوٹا ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا محمد فیوچر کا خبر دیتے ہیں یا نہیں؟ جملے پہ غور کیجیے. بڑی مشہور روایت بول دیتا ہوں، ایک دم مشہور روایت. جنگ خیبر کے موقع سے، چونکہ غد کا لفظ ہے، غد بولتے ہیں آنے والی بات، کل کو، غد کا لفظ ہے. نبی فرماتے ہیں کل میں ایک ایسے شخص کو لأعطین الرایۃ غدن، نوٹ کیجئے، لأعطین الرایۃ، باب غزوۃ خیبر میں دیکھیں، سمجھ رہے نا، کہ میں کل ایک شخص کو عطا کروں گا، کل ایک شخص کو عطا کروں گا. کس کی خبر دے رہے ہیں؟ ابھی کی نہیں، کل عطا کروں گا. ایسا شخص ہوگا جس سے اللہ اس کا رسول محبت کرتا ہو. چنانچہ سب لوگ انتظار کر رہے ہیں کس کو؟ حضرت علی نہیں آئے، بیمار تھے، آنکھ آشوب چشم آ گیا. نبی نے کہا علی کہاں ہے؟ کہا کہ آشوب چشم آ گیا، تو کہا بلاؤ، اور لعاب دہن ڈالا، اور اس کے بعد کہا کہ یہ لو جھنڈا عطا کیا اور خیبر فتح ہو گئی. اب سوال کیجئے اس حدیث کے آئینے میں جماعت والوں سے کہ اگر تم کہتے ہو کہ حدیث کا پہلا ٹکڑا لے کر کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو نہیں دیکھا عائشہ کا عقیدہ ہے، تو پھر یہ بھی عقیدہ ماننا پڑے گا کہ عائشہ کا عقیدہ ہے کہ نبی فیوچر کی بات نہیں بتا سکتے، یہ بھی عقیدہ ماننا پڑے گا. اور جبکہ سینکڑوں حدیثوں کی کتاب بشمول بخاری مسلم سے آئی ستہ میں غزوہ خیبر کے موقع سے نبی نے عطا کیا، اور کل ہی کا لفظ فرمایا ہے کہ کل میں عطا کروں گا، تو کل ہی کی خبر دے رہے ہیں نا. اور سب سے بڑی حدیث بتاؤں، بدر کے موقع سے ایک دن پہلے بدر کے میدان میں جا کر کہا عتبہ یہاں مرے گا، ابو جہل یہاں مرے گا، شیبہ یہاں مرے گا. یہ تو مرے گا، یہی تو فیوچر ہے نا، مرے گا فیوچر ہے، یہی تو فیوچر ہے، اس کا کون انکار کر سکتا؟ تو حضرت عائشہ کی روایت جو رب کے دیکھنے والی ہے وہ ان کا ذاتی نظریہ ہے، یہ روایت نہیں ہے. نوٹ کیجیے گا، یہ ذاتی نظریہ ہے، کیونکہ اگر روایت مان لے اور ڈی اینڈ کر دے تو پھر اسی روایت میں دوسری روایت ٹکرا رہی ہے. تو اب بخاری کی روایت یعنی سب روایت کو ریجیکٹ کرنا پڑے گا، بدر والی بھی روایت ریجیکٹ کرنا پڑے گا. جتنی بھی علم غیب کی بات میں بتا چکا ہوں، سمجھ رہے نا، وہ ہاتھی بن جو چوٹی والی بتایا تھا نا، میں نے چوٹی والی بتایا تھا نا، ان کے اس میں ہوگا جلدی سے، جو حضرت علی ہی کہے تھے. تو کہنا یہ کہ فیوچر کی بات مصطفیٰ جان رحمت نے بتایا، اور اس میں کہہ رہے ہیں کہ جس نے کہا کہ یخبر بما یکون فی غد، کہ فیوچر میں ہونے والی بات محمد کی خبر دے دیتے ہیں، وہ جھوٹا ہے. تو اب تینوں بات کو آپ پیش کرو، اور پیش کر نہیں سکتے تو ماننا پڑے گا کہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ جو فرما رہی ہیں کہ ہاں ان کا ذاتی مسئلہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ سے آپ پوچھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کب ہوئی؟ معراج کب ہوئی؟ آپ کہیں گے مکہ میں ہوئی، ہجرت کے 12ویں سال، ہجرت سے پہلے نبوت کے اعلان نبوت کے 12ویں سال ہے نا، اعلان نبوت کے 12ویں سال، ہجرت سے 1 سال پہلے. اور حضرت عائشہ کی جو وداعگی ہوئی ہے یعنی حجرہ نبوت میں عائشہ کب آئی ہے؟ مدینہ میں، بتا چکا ہوں. تو اب بتائیے معراج یہاں ہو رہی ہے، اور عقیدہ ہم کیا بتاتے ہیں امت کو کہ اللہ کے رسول نے معراج میں دیکھا ہے. صحیح ہے، معراج میں. تو ابھی حضرت عائشہ نبی کے حجرے میں ہے ہی نہیں، تو کیسے بتا سکتی ہے نبی کے بارے میں؟ تو اب معلوم ہوا کہ یہ روایت جب نبی کے حجرے میں آ گئی ہے عائشہ، تو معلوم ہوا یہ معراج والی روایت نہیں ہے. سمجھ رہے نا، معراج والی روایت نہیں. کچھ نہیں سمجھے آپ نے؟ بتا دیا نا، شادی جو ہوئی ہے 6 سال کی عمر میں ہوئی، مکہ میں ہوئی، لیکن وداعگی مدینہ میں ہوئی.
تو اب بغیر ودائیگی سے حضور کے پاس کیسے آئیں گے؟ بھائی شوہر کے پاس ودا ہوگی بیوی تب نہ آئے گی، تب نہ ڈیٹیل بھی جانے گی. اور یہ کہہ رہی ہے کہ جس نے یہ دعویٰ کیا کہ محمد نے دیکھا، تو ہم عائشہ سے پوچھتے ہیں آپ یہ جو دعویٰ کر رہی ہیں آپ تو ہیں ہی نہیں نبی کے ساتھ. معراج میں جب نبی جا رہے ہیں تو یہ تو مکہ میں ہے نبی. ایک دم سمجھ میں آ گیا. تو ایک تو تعبیر یہ ہوئی کہ وہ عائشہ کی ذاتی رائے ہے، یا پھر مدینہ کی بات بول رہی ہے کہ میں جب سے مصطفیٰ کے ساتھ ہوں، مصطفیٰ جان رحمت نے کبھی بھی دعویٰ نہیں کیا کہ رب کو دیکھا. یہ صحیح بات ہے. سمجھ ایک دم بالکل صحیح نہیں آیا سمجھ میں. ہاں یہ محدثہ ہے، فقیہہ ہے، کھیل کود نہیں نہ ہے. نہیں بول سکتے کیوں بولے تو اس کا ریزن کیا ہے؟ ہاں تو وہی ریزن ہی تو بتا رہا ہوں میں. ریزن یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں غزوات میں ان میں اسلام کی تبلیغ میں اتنا مہو اور مصروف رہتے تھے کہ تم کو بس رب کے دیکھنے کی بات نظر آ رہی ہے، اس طرف دھیان مت دو، مصطفیٰ کے محنت اور ان کی طرف دھیان دو. یہ تھا ریزن اصل. کیونکہ دیدار الہی بہت بڑی عظمت کی بات ہے، دیدار الہی بہت بڑی عظمت کی بات ہے. تو اسی میں لگے رہو گے تو مدینہ والوں جنگ کر رہے ہیں، مصطفیٰ دندان مبارک شہید ہو رہے ہیں، اس پر دھیان دینے کے بجائے رب کو دیکھا، کیا فائدہ ہو رہا ہے تیرے کو؟ رسول نے دیکھا یہ تو ٹھیک ہے، تیرا کیا فائدہ ہو؟ تو اپنے بھلا کی طرف دھیان دے. یہ ہے اصل ریزن. چونکہ یہ محدثہ ہے، یہ ابھی بھی ان کو سمجھ میں نہیں آیا. سمجھ میں ایسا سب لوگ عائشہ تو دوسرے سے ان کی طبیعت کیسی ہے، سب چیز ان کی انکوائری کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے. اور عمر جیسے کہ ایسا بولنا کہ میں بھی بول رہا ہوں نبی کو علم غیب نہیں. دوسرے کے بارے میں لا کے بتاتا ہوں، میرے کو علم غیب نہیں ہے، میں رہتا تھا، میں بہت کچھ پا لیتا تھا، بول کے بھی تجربہ ہے. وہ کاوڑے میں لا کے وہ بھی بتا دیتا ہوں. ایسا کیوں قیامت کا پوچھے گا وہ بھی ایسا کیوں اس میں ترجمے میں تو بتا رہا ہوں کیا ہے حجت میں جانا نہیں ہے. آپ بھی حجت میں جا رہے ہیں. میں وہی بولوں نا، میں نہیں جانا چاہتا. نہیں تو آپ ایسا کیوں وہ لکھے ہوا ہے، کہیں بھی لکھے ہوا ہے. تو آپ یہاں درس میں بیٹھے ہیں، ہاں درس میں بیٹھے ہیں نا، تو درس میں جب بیٹھتے ہیں تو پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں نگاہ رکھا. ابھی نیگیٹو سوچنا نہیں ہے. تو آپ جو یہاں پر نیگیٹو بول رہے ہیں کہ عائشہ نے ایسا کیوں کہا، کیوں کہا؟ لکھے ہوا ہے نا، آپ بول رہے ہیں نا. تو میں اس کی تعبیر تو کر رہا ہوں. وہی میں بھی وہی کچھ ہوا. تو تعبیر کر رہا ہوں کہ عائشہ صدیقہ جس کا انکار کر رہی ہے وہ معراج ہے ہی نہیں. ہو گیا ختم. نہیں ہے تو میرے نہیں معلوم بولا، مگر نہیں گیا وہ جھوٹا ہے کیوں بولنا. بات تو سمجھ میں نہیں آئی. نہیں چلنے کیسے نہیں، درس ہے پھر کہیں کو آتے ہیں پھر. ارے کہیں کو آتا ہے تو عمل کرنا. نہیں آپ کا جو بنا یہ آپ ہی چھیڑے اس کو. ارے چھیڑے تو میں سمجھ میں آیا تھا. ہاں سمجھنا آپ سمجھ پوچھیں گا نہیں کیا ادھر. اس سے پہلے بھی آپ کو لاتا ہوں میں، آپ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، آپ میری طرف دیکھیں. آپ سنیے پہلے، آپ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے کیوں کہا، یہ سوال ہے. یہ نہیں بول سکتے کئی کو ایسا بولتے نہیں، یہ نہیں بولنا، یہ نہیں بولنا. پوری امت کی یہ ماں ہے. نہیں آپ اپنی ماں پر ایسا کلیم نہیں کر سکتے کہ انہوں کئی کو ایسا بولے گی. تو یہ تو امت کی ماں. سنو پڑھے لکھے ہوا ہے، اس کے اوپر بولو ایسا کیوں بولے. ابھی اس طرح بول رہے، لیکن پہلے کیا بولے، کئی کو ایسا بولے، یہ انداز تھا آپ کا. بولیے پھر یہ تو کفر ہو جائے گا. عائشہ پر کلیم کر رہے ہیں آپ. کلیم نہیں کر رہا ہوں. کیا کر رہے ہیں؟ کیوں بولے ایسا؟ وہی تو کہہ رہا ہوں میں. عائشہ اب ایک چھوٹی بیٹی ہے میری، ایک چھوٹی بیٹی ہے نا. ابھی اگر کہتے کہ دادا گھر میں نہیں ہے لیکن پھر دادا کے گھر میں جائے اور کہے کہ دادا گھر میں، تو ریزن ہے نا بھائی. جس وقت نہیں ہے، جس وقت ہے. یہی تو عقیدہ ہے سنت کا. معلوم نہیں سنیے بھائی، یہی تو عقیدہ ہے سنت کا. جس وقت رسول نے دیکھا اس وقت عائشہ نہیں ہے. سنو اب یہی تو بتانا چاہ رہا ہوں میں. جس وقت رسول نے دیکھا عائشہ نہیں، اور جس وقت نہیں دیکھا عائشہ ہے. ہو گیا ریزن آسان. اور یہی بتانا چاہ رہا ہوں. محبت میں غلو مت کیجیے. آپ سکنے کی بات مت کیجیے. آپ کو سمجھ میں آیا کہ یہ جملہ نہیں ادھر مت جائیے. جس وقت نبی نے دیکھا عائشہ نہیں. نہیں ویسا کیسے بولیں گے؟ ویسا سمجھنا. میرے کو نہیں معلوم، ایسا کیسے بولیں گے؟ میرے کو نہیں معلوم. اس وقت نہیں معلوم تھا، بعد میں معلوم ہونے کا تو بعد میں ایگری
ایگری ہو گیا نا. بعد میں ایگری نہیں، اسی سے نکلا ہے عقیدہ. اسی لیے تو کہا کہ یہ تیسری بات خود بتا رہی ہے کہ عائشہ صدیقہ صرف عقیدہ انکار کا نہیں کر رہی ہے، کیونکہ انکار کا عقیدہ ہوتا تو علم غیب کا وہ انکار ہی نہیں کرتی، کیونکہ ان کو خود معلوم ہے. حضرت عائشہ صدیقہ ہے کہ فاطمہ زہرا کو نبی نے کان میں بلا کر کے کہا، اور فاطمہ نے سب سے پہلے جا کر کے عائشہ ہی کو عائشہ ہی کو کہا. ان کو سب معلوم ہے علم غیب وغیرہ کے بارے میں. تو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ ریزن ان کا کیا ہے. مدینہ میں رہتے ہوئے جو کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں تم نبی کے پیچھے ان کی شان وغیرہ کے حوالے سے بات مت کرو، نبی پریشان ہے امت کے لیے، نبی پریشان ہے جنگ کے لیے، نبی پریشان ہے. اور مدینہ میں جنگ شروع ہو چکی ہے نا، مکہ میں کچھ نہیں تھا. تو یہ محدثہ اور بیوی کی سب سے بڑی رسپانسبلٹی یہ ہوتی ہے، شوہر کے لیے بھی دھیان دیجیے گا کہ آپ سوچئے کہ شوہر اگر پریشان ہو، کوئی آ کر کے شوہر کی تعریف کرے تو بیوی کی کیا ذمہ داری ہے؟ یار چھوڑو جاؤ، یہ ذمہ داری ہوتی ہے. تعریف سننا ذمہ داری نہیں ہوتی. سوچئے نا پیٹ میں ان کے درد ہے اور آ کر کے کہے یار بڑی اچھی تقریر آپ نے کیا، بڑی اچھی ہے، تو بیوی کیا کہے گی؟ ارے جاؤ جاؤ، یہی تو کہے گی. تو رسول اللہ بڑے پریشان، رسول اللہ امت کی خیر خواہی، رسول اللہ انصار و مہاجرین میں مواخات، سب کی رسپانسبلٹی اتنی عام کہ بیوی نہیں سمجھ سکتی تو اور کون سمجھ سکتا. تو اب اس وقت کہا جو جب بولے جب پیغمبر کے پاس رہے جب بھی بولے اس سے پہلے بولے یہ بات یہ واقعہ جو ہے ساتھ میں رہے خود بولے. لیکن یہ واقعہ جو ہے، یہ واقعہ حضرت عائشہ کے حجرے نبوت میں نہ آنے سے پہلے کا. آنے کے پہلے بولے یہ بات. ہاں، آنے کے بعد تو آنے کے بعد یہ بولے کہ پورا قرآن نبی ہے. پہلے بھی بات ہے، پہلے کی بات ہے جیسے بھی کہا نا میں نے، دادا نہیں ہے، بیٹی نے کہا دادا ہے، وہ کیا دونوں ریزن ہیں. جب نہیں تھے تو نہیں. اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول کو جس وقت جتنا جب جیسے ضرورت پڑی اللہ نے عطا کیا. بشر کی جو یہ حقیقت نہیں ہے کہ اس کی وضاحت کرو گا بھائی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 3 بات اس میں کہی گئی، ایک بات سے کوئی اس پر ریمارک نہیں کر سکتا. تیسری بات ہی سے وہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے کہنے کا مطلب جو ہے حجرہ عائشہ میں نہیں ہوں گی، حجرہ نبوت میں نہیں ہوں گی، یہ مطلب ہوگا. کیونکہ اگر حجرہ نبوت میں رہتی تو وہ عائشہ جو پورے قرآن نبی کہہ رہی ہے وہ ایسا کہہ ہی نہیں سکتی. یہ سب ریزن یہ ہے کہ وہ پہلے جب نہیں تھے، ساتھ میں نہیں تھے، جب بولے تو بات ہے ہوتا ہی نہیں تھا. آپ اہل سنت والجماعت کے حوالے سے نبی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ ہاں نہیں نا، پھر ادھر دیکھیں. ہماری سوچ جاتی ہے نا، ابھی بولتا ہوں ہماری سوچ جا ہی نہیں سکتی. لگ رہا ہے کہ درس وہاں پر سوچتے ہیں کیا آپ سے ہم سوال کرتے ہیں پڑھنے پڑھانے کے حوالے سے، لیکن آپ ادھر ادھر چلے جاتے ہیں. نہیں آپ غلط آپ کا طریقہ ہے. میں جس طرح آپ سے پوچھتا ہوں کیا سوچتے ہیں، تو آپ کو یہ کہنا کہ میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا سوچتا ہوں، اتنا بولنا. رسول اللہ کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ بولیے. کیا بولوں آپ یہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جہاں جتنا ضرورت پڑی سڈنلی اللہ تعالیٰ نے دے دیا یا تھوڑا تھوڑا کر کے دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کروایا، ہو گیا. قرآن پاک ایک ہی دن میں نازل ہوا ہے یا 23 سال میں؟ یہی تو یہ جو قرآن نازل ہوا ہے یہ تھوڑا تھوڑا کر کے جو نازل ہوا، کیوں نازل ہوا؟ نہیں یہی رکیے. اس لیے نازل ہوا کہ جب جس کی ضرورت پڑی اللہ نے دیا، جب جس کی ضرورت پڑی اللہ نے دیا. فار ایگزامپل ابو لہب نے نبی پر انگلی اٹھایا، اللہ نے تبت یدا نازل کیا. نہیں اٹھایا تھا تو نازل نہیں کیا. یہ بات اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی تو یہ ریزن آپ سمجھ لیں کہ اللہ کے رسول کی جو بھی شان ہے یہ شان قرآن کی شکل میں 23 سال میں مکمل ہے. 23 سال میں مکمل. کیا مطلب ہوا؟ جو فرسٹ دن دیا گیا سیکنڈ دن والا نہیں دیا گیا، جو سیکنڈ دن دیا گیا تھرڈ دن والا نہیں دیا گیا. یہ نا مطلب ہوگا 23 سال والا، یہی مطلب ہوگا نا. 23 سال جو اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا شان نبی کو، تو اس کا مطلب ایک ہی دن میں سب نہیں دے دیا. تو جو پہلے دن دیا وہ دوسرے دن نہیں دیا. جیسے کہ اقرا بسم پہلے دن دیا، اقرا بسم ربک 5 آیت بتایا تھا نا میں نے. اب یہ جب دیا تو اس کا مطلب یہ کہ قل اعوذ برب الفلق نہیں دیا، قل اعوذ برب الناس نہیں دیا، ورفعنا لک ذکرک نہیں دیا. دیکھیے شان کی
تو یہی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رسول نے اللہ کو جب رسول نے دیکھا، عائشہ نہیں ہے، ایک دم کلیئر ہو گیا؟ پھر آپ وہی دھیرے دھیرے سمجھ گیا، دھیرے دھیرے سمجھ گیا. ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شان ملی ہے وہ تھوڑا تھوڑا وقفہ ضرورت کے تحت، امیڈیٹلی ایک دم نہیں. یہ ہے اور یہی جب سمجھ گئے تو معراج میں جو اللہ کو دیکھنے والی شان ہے وہ اس وقت ملی جب عائشہ نہیں تھی. کلیئر ہو گیا؟ اور اس کا مطلب یہی ہے، سمجھ گیا؟ کلیئر ہو گیا ایک دم؟ ہاں وہ نہیں تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ وقفہ تدریجاً. ہاں بہت ایسے صحابہ میرے کو نہیں معلوم، اللہ رسول زیادہ جانتا. اب وہ دوسرے یہ تب سمجھ میں آ گیا کہ عائشہ صدیقہ کیوں کہہ رہی ہے. بالکل صحیح. چلیے خیر، اب جو بشر کی شان والی جو آیت ہے یہ حضرت عائشہ صدیقہ نے دبا دو، بٹن دبا دو، اپنی رائے کے طور پر دیکھیے گا. ہاں بولے اس کو بڑا دبا دو. ٹھیک ہے، اب جو یہاں پر ایک آیت پیش کی ہے دلیل میں، یوں آتھرائز بنانے کے لیے، دلیل بنانے کے لیے، جب انہوں نے پوچھا کہ اللہ نے اللہ کو دیکھا یا دیکھا نہیں دیکھا، تو پھر انہوں نے ایک دلیل پیش کی. بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ماں کان لبشر، کسی بشر کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ ان سے بات کرے. تو اس سے یہ وہ ثابت کرنا چاہ رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بات کرے گا تو دیکھے گا تو دونوں جس سے بات کر رہا ہے دیکھے گا، یہ بتانا چاہتا ہے حضرت عائشہ. تو اب جب بالکل ہی آیت کریمہ اپنی جگہ مسلم، ہاں عائشہ بالکل صحیح کہہ رہی ہو، کسی بشر کی یہ شان نہیں کہ اللہ تعالیٰ بات کرے، لیکن نبی کی شان ہے کہ وہ بات بھی کیا کیونکہ تم تھے ہی نہیں جب بات کیا. ہم آسان ہو گیا، کلیئر ہو گئی یہ آیت بھی. اللہ کی مرضی ہے، جب تھے ہی نہیں تو وہ بھی بول رہے کہ ان کو اتنی ضرورت نہیں تھی. اللہ چاہے تو کرتے ہیں، اللہ چاہے تو کیا نہیں. اچھا یہ آیت کریمہ جو قرآن میں اترا ہے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا انہوں نے بولے قرآن کی آیت ہے آتھرائز بنانے کے لیے قرآن کی آیت پیش کی انہوں نے. سورہ شورا کی آیت بتایا میں نے، سورہ شورا 51 میں. کہے سنے جو دعویٰ کیا انہوں نے کہ اللہ کو نبی نے نہیں دیکھا کیونکہ قرآن میں ہے، قرآن میں ہے. ایسے ہی جیسے کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے، قرآن میں ہے. نبی کو قیامت کا علم نہیں، قرآن میں ہے. لیکن تعویل کرتے ہو نا آپ کہ اس کا مطلب ذاتی ہے، اس کا مطلب عطائی ہے. تو ایسے حضرت عائشہ جب کہی کہ جو دعویٰ کرے کہ رب کو دیکھا وہ جھوٹا ہے، کیوں؟ قرآن میں ہے. تو اب دلیل اس مطلب ان کے کہنے کو بتانا پڑے گا نا. ہاں عائشہ آپ کی بات صحیح ہے، جیسے کہتے ہیں علم غیب نہیں ہے اللہ کے رسول کو، بالکل نہیں ہے، ذاتی طور پر نہیں. علم غیب ہے، بالکل عطائی طور پر ہے. کلیئر ہو گیا نا؟ تو ہم نے مانا بھی قرآن کی آیت کریمہ کو جہاں کہا گیا نہیں کہ علم غیب. ایسے ہی عائشہ کی بھی اس بات کو مانیے جو قرآن سے دلیل دے رہی ہے. کسی بشر کی یہ شان نہیں کہ اللہ بات کرے، ٹھیک ہے نہیں ہے شان، لیکن جس وقت نبی سے اللہ نے بات کیا عائشہ تم تھی ہی نہیں، لہذا ہو گیا. کلیئر ہو گیا؟ ہی نہیں تو بات کی الگ بات ہے، اور بات جیسے کہ قرآن میں ہے بول کے دلیل دے رہے ہیں تو پھر تھی ہی نہیں بولے تو ٹھیک ہے نا. ویسے ہی جیسے علم غیب اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کو نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے حبیب آپ کہہ دیجیے میرے پاس علم نہیں ہے، نہیں ہے. ہو گیا. اور واقعی ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کو آخری لمحے تک سب علم ہوا ہے، بالکل ایک بار بھی سب علم نہیں دے دیا گیا. 23 ایئرس لگے ہیں سب کا علم دینے کے لیے، ہے نا. تو جو فرسٹ دن کا علم ہے سیکنڈ دن کا علم نہیں ہے، یہ ہے. تو اب جس طرح وہاں تعویل کرتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا قدرن ضرورتاً رسول اللہ کو ملا، ایسے ہی عائشہ کی اس
دلیل کو آپ پیش کیجئے کہ اے عائشہ تم جو اس آیت کریمہ کو پیش کر رہی ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت تم تھی اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ کی شان میں مصطفیٰ جان رحمت بھی ہیں کہ نہیں دیکھا یا نہیں بات کیا. ہو گیا. لیکن جب تم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھی اللہ تبارک تعالیٰ نے بات کیا. اس کا وہ خود انکار نہیں کر رہی ہے, اس کا تو اس طرح کہہ رہی ہے کہ ان کا پورا سراپا قرآن ہے. جن بھی چیز کا یہ انکار کر رہی ہے, معراج میں دیکھنے کا انکار ہو, علم غیب کا انکار ہو, ان سب کا مطلب ہے کہ میں جب سے مصطفیٰ کے پاس ہوں نبی نے ایسا دعویٰ نہیں کیا. یہ ہے نہیں کیا ایسا دعویٰ, مطلب جب سے میں نبی کے پاس ہوں نبی نے ایسا دعویٰ نہیں کیا. اور نبی اس کے پاس عائشہ کب ہے؟ مدینہ میں. اور مدینہ میں کیا ہے نبی کا معاملہ؟ پوری جنگوں کا مسئلہ ہے. ورنہ پوچھئے عائشہ صدیقہ سے, مدینہ میں ہو تم, بدر تو مدینہ میں ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں جا کر کہہ رہے ہو, تو کہنا پڑے گا عائشہ صدیقہ کا. چنانچہ یہ جو کہا کہ جس نے کہا کہ اے حبیب آپ کہہ دیجیے کہ آسمان و زمین میں جتنی بھی غیب ہے اللہ جانتا ہے, تو اب عائشہ ہی سے پوچھئے کہ اگر اللہ ہی جانتا ہے سب تو بدر میں ایک دن پہلے ہی جا کر کیوں کہہ رہے ہیں کہ اتبا یہاں مرے گا, شیبہ یہاں مرے گا. مطلب یہ کہ یہ فقیہہ ہے, محدثہ ہے, ان کی بات سے دلیل ہم کو ماننا کہ ان کی بات کا مطلب کیا ہے, ان کی بات کا ریزن کیا ہے. یہ اسی کو تو ایکسپوز کر رہا تھا میں یار. ہاں بس اسی کو ایکسپوز کر رہا تھا. اچھا وہ کلیئر ہو گیا آپ کا. ایکسپوز کرنے کا اصل مقصد یہ تھا کہ یہ جو حدیث کتاب الایمان کی حدیث نمبر 287439 کتاب الایمان میں ہے, یہ صرف معراج میں اللہ کے دیدار کے انکار کی حدیث نہیں. 3 چیز ہے اس کے اندر. اگر آپ کو اللہ کے دیکھنے کا انکار کرنا ہو تو علم غیب کا بھی انکار کرنا پڑے گا, اور وہ آپ کر نہیں سکتے کیونکہ قرآن پاک سے ثابت ہے کہ حبیب ہم نے آپ کو وہ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. آیت نمبر 113 سورہ نساء میں, 179 میں سورہ آل عمران میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے چنندہ رسول کو عطا کرتا. آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ رسول کو عطا کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جہاں پر انکار ہے وہ ذاتی پرسنلی ہے, اور جہاں پر اظہار ہے وہ عطا ہے, گفٹڈ. تو دونوں پر ہمارا ایمان ہے. یہ صرف ون سائیڈڈ دیکھتے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں اس سے ہمیشہ دیتا ہوں. یہ دیکھیں ہم لوگوں کا نظریہ کیا ہے, بوتل اگر دیں گے تو ہم لوگ یہ کہیں گے کہ اتنا پانی ہے, صحیح ہے. جب ہم آپ کو دیں گے تو آپ کا نظریہ کیا ہوگا؟ اتنا پانی ہے. یہ اتنا پانی نہیں ہے اس پر نظریہ نہیں ہوگا. اتنا پانی نہیں ہے اس پر نظریہ نہیں ہوگا. اتنا پانی ہے اس حساب سے آپ پییں گے, صحیح ہے, سمجھ رہے نا. تو ایسے ہی جماعت والوں کا نظریہ کیا ہے, نبی کو یہ نہیں ہے. ارے جتنا ہے اس کا پہلے اقرار تو کرو. یہ ہے جماعت والوں کا ریزن. اور یہی ہم کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی ہم نے کہا ہے کہ اللہ کی طرح نبی کو علم ہے, اللہ کی طرح نبی کو اختیار ہے. ہاں لیکن جتنا ہے اتنا ہم کو ماننا, صحیح ہے, جتنا ہے اتنا ماننا. لیکن نہیں جتنا نہیں ہے اس کو نہیں والوں کو لے لیتے. اب جیسے کہ دیکھیں نبی کو اگر معلوم تھا تو زہر کے بارے میں کیوں نہیں بتائے, نبی کو معلوم تھا تو صحابہ کو شہید کیوں ہونے دے دیے, نبی کو معلوم تھا عائشہ کا ہار گم ہو گیا کیوں نہیں بتا دیے. نبی یہ سب کے واسطے آئے کیا, ہار گم ہو گیا یہ سب کے واسطے. ارے نبی کا مقام ہے یار, امت کو رلاتے ہوئے کو ہنسانا, امت کو کی خبر گیری کرنا, ہار گمانا نہیں, ہار بتانا نہیں, یہ سب کام ہے ان کا. اب چھوٹی سی بات دے رہا ہوں کہ بھائی اگر آٹا گر جائے کچن میں تو جا کر کے مرد اٹھائیں گے, وہاں جس کا جو کام ہے وہ کریں گے نا. حالانکہ اٹھا سکتا ہے مرد لیکن اٹھائیں جس کا جو کام. تو ایسے نبوت کا جو کار ہوتا, کار نبوت کا کام یہ ہے امت کی خبر گیری. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, سارے جہان کا بوجھ نبی پر ہے. اب ان سے ایک بات اور پوچھی کہ ٹھیک ہے حضرت عائشہ کا ہار گم ہوا, تم کہتے ہو کہ نبی کو علم غیب نہیں, تو عائشہ کا ہار گم ہوا نبی نے نہیں بتایا, یہی نہ کہہ رہے ہو. تو اگر ہار گم ہوا نبی نے نہیں بتایا اور نہ بتانے کی وجہ سے ایک آیت کریمہ اتری, آیت تیمم جو ہے اسی پیش نظر میں اتری ہے. جب تلاش رہے تھے تو پانی نہیں تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ پانی نہیں اب کیا کریں, تو آیت اتری کہ لوگوں اگر پانی نہیں ہے تو تیمم کرو. اب آپ بتائیے اگر ہار کا مسئلہ بتا دیتے نبی تو ایک آیت اترتی. بولیے. مطلب یہ کہ جب تلاش رہے تھے نا تو پانی نہیں تھا وضو کرنے کے لیے, وہ نماز کا ٹائم آ گیا, تو آپ پوچھا نبی سے کہ یا رسول اللہ کیا کریں,
तयम्मुम करो। अब क्या करें? तो इससे पहले कि नबी कुछ बताते एक आयत उतर गई नबी पर, फ़इन लम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यबन, कि अगर तुम पानी पर कुदरत ना रखो, पानी अवेलेबल ना हो वजू के लिए, तो तयम्मुम कर लो। अब ये आयत करीमा उतरी कि नहीं? अब अगर नबी बता देते हार पहले, तो ये आयत उतरती? बोलिए, नबी अगर सडनली बता देते तो हार उतरती? नहीं उतरती ना, आयत उतरती? नहीं उतरती। तो आप दर हकीकत अगर आयशा के हार के गुम होने के मसले को नबी के इल्म गैब का इनकार करते हो, तो आयत तयम्मुम को निकालो, क्योंकि उसी की वजह से आयत तयम्मुम उतरी है। इसका मतलब ये हुआ नबी जानते थे कि मैं नहीं इसलिए बता रहा हूं कि अल्लाह एक आयत उतारने वाला। सही है? सही है? तो एक मर्जी की बात है, बताना नहीं बताना नहीं, आप उधर ले जाए। कहना यह है कि ये सवाल सिर्फ न करें, बेस देखे नबी क्यों नहीं बताए। अब जैसे हजरत आयशा पर तोहमत लगी, हजरत आयशा पर तोहमत लगी, और आयशा पर जब तोहमत लगी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब आज भी चिढ़ते हैं, नबी ने क्यों नहीं बता दिया? उनसे पूछिए, अगर नबी बता देते तो आज सूरह नूर में 10 आयतें करीमा हजरत आयशा की इफ्फत में उतरी है, उनकी पाक दामनी में उतरी है। नबी सडनली बता देते तो 10 आयत उतरती? वो बताना जरूरी था, इसलिए नहीं बताया। ये है असल। तो मकसद खुदा, कल भी कहा था मैंने कि नहीं, वो बता रहा हूं मैं। कहना यह है कि रसूल से ज्यादा उम्मत नहीं जानना, रसूल बेहतर जानते हैं कि हम कौन सा मसला बताएंगे, कब, कौन सा क्या उम्मत के लिए बताएंगे। जैसे अभी देखिए तफसीर में कि 3 चीजें हैं। एक चीज तो आपको मतलब तबलीग के लिए कहा गया, और एक चीज छुपाने के लिए, असरार, मख्फी रखने के लिए कहा। अब मख्फी, अब आप हमसे सवाल कर सकते हैं मख्फी रखने के लिए कि क्यों कैसे मख्फी रखे? तो ये ईमान नहीं है। अल्लाह पाक कह रहा है कि आप मख्फी रखो, महबूब और मुहिब का राज है, महबूब और मुहिब का राज है, हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। अरे दुनियावी आशिक और माशूक में इंटरफेयर नहीं कर सकते तो दुनियावी महबूब और मुहिब में ये दोनों राजी है, तुम्हें क्या करना, ऐसा बोलते नहीं, वो दोनों खुश है, तुम्हें क्या करना। कहना यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का जो मिशन है, वो मिशन के आईने में देखना चाहिए कि क्या और कैसे और क्यों। हजरत आयशा के इनकार के को अगर बेस बनाते हैं कि अल्लाह ताला ने मेराज की रात, अल्लाह के रसूल ने मेराज की रात रब को नहीं देखा, और माँ आयशा कहती हैं कि जो ऐसा अकीदा रखे वो अल्लाह पर झूठ बांधता है, तो उनको आप इनका मतलब डांटिए नहीं, ये कहिए भाई साहब उसमें और 2 बात ऐड कीजिए। आयशा ही फरमानी है कंटिन्यूटी में कि जिसने अल्लाह की किताब में से कुछ छुपाया, मोहम्मद के बारे में ऐसा अकीदा रखा कि मोहम्मद ने छुपाया, वो भी अल्लाह पर झूठ बांध रहा। और तीसरी बात है जिसने के फ्यूचर की बात का अकीदा रखा कि मोहम्मद फ्यूचर की बात बताते हैं, वो भी अल्लाह पर झूठ बांध रहा। तो अब पहली बात को आप लेकर के उम्मत में बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। क्या नबी फ्यूचर की बात बताए या नहीं? अगर नबी फ्यूचर की बात बताए हैं तो अब इसका मतलब पहली बात का भी रीजन कुछ और होगा, पहली बात का भी रीजन कुछ और होगा। और वो बात ये है कि जिस वक्त आयशा नबी के अल्लाह के दीदार का इनकार कर रही है, नबी के सामने है ही नहीं, नबी के सामने है ही नहीं। अब जितने बाहर के लोग हैं, मुफ्ती साहब ने उनको नहीं देखा, अरे तुम कैसे जानते कि उनको नहीं देखा? रहोगे तब ना, आप दोनों हैं देखेंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि, इसका भी रीजन ये है, वरना इल्म गैब का भी इनकार करें। बात समझ में आ गई एकदम पूरी? 3 बात कहा है हजरत आयशा ने एक कंटिन्यूटी में, और हजरत आयशा के कहने का रीजन हमने बता दिया। हजरत आयशा का मकसद ये है, इल्म गैब मतलब पर्सनली जैसा अल्लाह जानता है वैसा नबी जानते हैं, तो अल्लाह पर झूठ माना, इसीलिए देखिएगा वो झूठा है नहीं कहा। हजरत आयशा क्या कह रही? जिसने कहा कि फ्यूचर का इल्म नबी बताते हैं, वो अल्लाह पर झूठ बांधता। मतलब क्या हुआ कि अल्लाह की तरह जिसने अकीदा बनाया तो वो अल्लाह पर झूठ बांधा। ये नहीं कहा कि वो झूठा है, सिर्फ अल्लाह पर झूठ बांधा, क्योंकि अल्लाह का पर्सनल इल्म जो है किसी में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ये है, जो भी होगा वो गिफ्टेड हो। समझ गए आप? हाँ, तो जो पैगंबर को जो इल्म होगा, इस इल्म को गिफ्टेड इल्म कहेंगे, और जो अल्लाह को इल्म है वो पर्सनल है। और पर्सनल इल्म के बारे में कह रही है कि जिसने कहा कि पर्सनल इल्म नबी बताते हैं, वो अल्लाह पर झूठ बांध रहा। ये समझ गए आप? हाँ, इसीलिए मैंने आज अच्छा हुआ एकदम पूरा डिटेल हो गया है, पूरा डिटेल हो गया। तो जमात वालों से एक मुअद्दबाना वो बात करे, अल्लाह ताला उनसे बात करे। इसकी भी वजाहत आसान कर दूं, बशर कहा है कुरान में, और नबी बशर से पहले है। अगर तुमने बोल दिया हो गया तो गोया इसका मत नहीं, आप उस वक्त नहीं, ठीक है,
عائشہ کے اس کا ایک دم آسان مطلب ہو گیا نا، عائشہ بشر سے بات نہیں کرتے نا، حضور بشر سے پہلے ہیں تو چپ ہو جائیں گے عائشہ بھی، اچھا کہ میں آدم سے بھی پہلے ہوں تو بشر سے بھی پہلے، تو عائشہ بھی چپ ہو جائیں گے۔ کہنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس وقت سے بشری لبادے میں میرے ساتھ میں نے دیکھا، اللہ سے بات کرتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا۔ یہ اپنا پرسنل پیش کر رہے ہیں، ہو گیا، اور بالکل صحیح بھی ہے، کیونکہ راز و نیاز کی بات محبوب و محب میں اللہ اور رسول میں جو ہوتی وہ بیوی کے سامنے کیسے کریں گے، وہ امت کی بھلائی کے لیے کریں گے۔ اور حضرت عائشہ کی عمر بھی کیا تھی جو ساری بات شیئر کریں گے، عمر بھی کیا تھی، انتقال کے وقت تک 18 سال کی عمر تھی، تو بہت ساری باتیں ایسی ہوتی۔ لیکن محبت الگ چیز ہے، محبت تو چھوٹی بچی سے بھی کرتے ہیں، لیکن اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ وہ مطلب ہم شیئر کریں، اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا اٹریکشن ہے، بس ہمارا عقل بھی لگاؤ ہے اور کچھ نہیں۔ حضرت عائشہ سے بھی محبت کا مسئلہ وہی تھا، بچی تھی، ابو بکر کی بیٹی تھی، 2-3 طرح سے محبت تھی، خوبصورت تھی، ساری چیزیں تھی، تو امت میں شیئر کرتے تھے ابو بکر کے پاس۔ اسی لیے رازدار نبی ابو بکر کو کہا گیا، رازدار وسیع رسول، یعنی رسول کے وسیع محرم راز ابو بکر کو کہا۔ جب ہجرت کا حکم ہوا نا تو سب لوگ تھے نبی کے ساتھ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے پاس گئے اور جا کر کہے ابو بکر اللہ کی اجازت ہو چکی ہے، اب چلنا ہے۔ تو ابو بکر کہے میں بھی یا رسول اللہ چلو، دیکھیے تو دیکھیے تو جو بات جہاں بتانا ہے یہ نبی جانتے ہیں، کس کو بتانا ہے نبی جانتے ہیں، اتنا امپورٹنٹ مسئلہ عائشہ صدیقہ کو بتا دیں گے وہ، جبکہ والد گرامی جو سب سے اعلیٰ افضل البشر ان کو نہیں بتایا۔ ابو بکر صدیق تھے نا، نہیں ابو بکر صدیق تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں خلیفہ ہوئے، تو ابو بکر جو وسیع رسول، محرم راز، ہجرت میں ساتھ، غار میں ساتھ، ہر جگہ ساتھ، بار نبوت اٹھایا، بوجھ نبی کا اٹھایا، خلیفہ اول بنے ہر طرح سے، لیکن ان کو نہیں بتا، ان سے کوئی روایت نہیں ملی۔ کیوں؟ محبوب اور محب کا راز جو ہے، جن کو بتانا ہے بتانا، جن کو بتانا ہے بتانا، جن کو نہیں بتانا نہیں بتانا۔ چنانچہ حضرت عباس کی اب روایت سنی، اسی صحیح مسلم آخری روایت دیکھ لیجیے، دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت آیت نمبر 11 کے تحت، ماں کذب الفؤاد ما رأى، وہ کہتے ہیں کہ رات جبرائیل کو دیکھا، لہو 600 جناح، جبرائیل کے پاس 600 بازو تھے، جبرائیل کے 600 بازو تھے۔ آپ نوٹ کیجئے گا، میں ایک حدیث جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ حدیث بتانے جا رہا ہوں۔ دیکھیے یہ باب نمبر 78 ہے، اسی میں حدیث نمبر 443، یہ حدیث نمبر جو عائشہ کی توضیح کیا انہوں نے 439 تھی، اور یہ حدیث نمبر 443۔ اب دیکھیے حضرت عبداللہ ابن شقیق عن ابی ذر قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، هل رأيت ربک، کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ ایک بات دھیان میں رکھیے، صحابی کبھی بھی نہ ہونے والے سوال نہیں کرتے، جو ممکن ہے وہی سوال کرتے، نہ ہونے والے سوال نہیں کرتے، یعنی آپ آسمان پہ چڑھیں گے، چاند ستارے پہ جائیں گے، یعنی الٹے پلٹے سوال جس کو کہیں نہیں کرتے، جو سوال شریعت سے ریلیٹڈ ہو، صحابی ہیں، بے سو ایمان ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا، تو نبی نے فرمایا نور انا رآہ، وہ ایک نور تھا جس کو میں نے دیکھا۔ بعد میں انی اراہ، جس کو میں دیکھا ہوں یا دیکھوں گا، دیکھ چکا ہوں۔ دیکھیے یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں دیکھا، بلکہ نورن کہا، نورانی انداز میں دیکھا آپ نے، یہ اسی سے دیکھ رہے ہیں آپ۔ تو امام مسلم نے اس روایت کو ملایا، تو اب جماعت والوں سے آپ پوچھیے، عائشہ کی اس سے پہلے والی روایت تجھے سمجھ میں آ گئی، اور اسی صحیح مسلم میں دوسری روایت کہ نبی کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں نے دیکھا، وہ نظر نہیں آ رہے، پھر تم صحیح مسلم کی روایت سے بتانا کیا چاہ رہے ہو؟ صحیح مسلم میں صرف ایک ہی روایت ہے کہ لے کر کے آپ بالکل ریجیکٹ کرو اہل سنت کو۔ صحیح مسلم میں بھی 7563 حدیثیں ہیں، تو اگر یہ اوتھینٹک یہ حدیث ہے تو پھر یہ حدیث کیوں نہیں ہے اوتھینٹک؟ سمجھ رہے ہیں یہ اوتھینٹک کیوں نہیں ہے؟ تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا تمہارا مقصد جو ہے صحیح تعلیم دینا امت کو نہیں ہے، بس گمراہ کرنا مقصود ہے۔ صحیح تعلیم دینا ہوتا تو جو بھی حدیث سے ثابت ہے سب پیش کر دیتے۔ اب ایک اور حدیث دیکھیے، بڑی اچھی حدیث سے بات ہے، یہ تو اور جو تھا، قال ابو ذر
قد سألتہ، میں نے نبی سے پوچھا کہ آپ نے دیکھا؟ فقال رأیت نورا، میں نے نور کو دیکھا۔ بتائیے اللہ نور السماوات والارض ہے کہ نہیں؟ تو ہو تو گیا اللہ کے نور کو دیکھا، اللہ کو دیکھا، ہو گیا نہیں؟ اللہ کے نور کو دیکھا، اللہ کو دیکھا، واہ واہ۔ تو دو تین روایت جو ہے صاف ثابت بتا رہی ہے، عنوان کے طور پر بھی دیکھو، رأیت نورا، میں نے نور کو دیکھا، میں نے نور کو دیکھا۔ نور کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کا غیر نہیں ہے، کیونکہ جو غیر ہوگا تو مخلوق ہوگی، غیر اللہ جو ہوگا تو مخلوق ہوگی۔ اللہ کا غیر مخلوق ہے، اور اللہ کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب قدیم ہے، صحیح ہے؟ وہ سب قدیم ہے، وہ سب پرسنلی ہے، سب مستقل ہے، سب واجب الوجود ہے، صحیح ہے؟ تو اللہ کے رسول سے جب سوال ہوا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا، تو رسول کہہ رہے ہیں کہ نور کو دیکھا۔ مطلب رب کے سوال میں نور، مطلب جو تم کہہ رہے ہو رب، نور کو دیکھا، رب کو دیکھا، نور کو دیکھا، رب کو دیکھا، ہو گیا؟ سمجھ رہے نا آپ جملہ؟ نور رب کو دیکھا۔ اچھا اگر یہ نور سے مراد رب نہیں ہوتا، دھیان دیجیے گا، اگر رب نہیں ہوتا تو پھر صحابی سوال کر دیتے کہ ہم پوچھ رہے ہیں رب کو دیکھے، آپ بتا رہے ہیں نور کو دیکھے۔ گویا صحابی بھی سمجھ رہے تھے کہ میرا مقصد ہی وہی ہے کہ آپ نے رب کو کیسے دیکھا، تو کہا نور میں دیکھا، صحیح ہے، ایک دم نور میں دیکھا۔ کہنا یہ ہے آج کی صحیح مسلم جو سیاہ ستہ کی عظیم کتاب، اور جس سے آپ جتنے بھی خدشات تھے وہ دور ہوئے، اور آج گزارش کیجئے تمام جماعت والوں سے گزارش کیجئے کہ اگر عائشہ صدیقہ کی روایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار الہی انکار ہوتا ہے، اللہ کو نہیں دیکھا، تو سوال یہ ہے کہ اسی روایت میں ایک دم چھوٹی اس کی مثال یوں، عشاء کی 4 رکعت نماز ہے، 2 رکعت پڑھ لو گے تو انکمپلیٹ ہے، صحیح ہے؟ 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیرنا انکمپلیٹ ہے، کیوں؟ 4 رکعت، جبکہ فجر میں 2 رکعت بھی نماز ہے۔ تو ایسے ہی حضرت عائشہ کی اس روایت میں 3 کمپلیٹ ہے، 3 کمپلیٹ ہے، صحیح ہے؟ اب ایک میں دیدار الہی کا انکار بظاہر ہے، دوسرا اللہ تبارک تعالیٰ کے چھپانے کے حوالے سے ہے کتاب اللہ کی، اور تیسرا علم غیب کا بھی انکار ہے۔ اگر یہ کرتے ہو کہ نہیں دیکھا تو ان دونوں کے بارے میں بھی آپ کا عقیدہ بتانا ہوگا کہ کیا رسول اللہ نے چھپایا؟ چلو اس میں تو کامن ہو کہ کہو گے کہ نہیں چھپایا، کہو گے نہیں چھپا، لیکن تیسری بات میں بھی تو آپ کا عقیدہ ہے کہ نبی کو نہیں معلوم ہے، نبی کو نہیں معلوم ہے، جبکہ بتائیے بدر میں نبی نے 1 دن پہلے بتایا یا نہیں؟ وہ فیچر کی بات تھی یا نہیں؟ 1 گھنٹہ بعد کی بات ہو وہ فیچر ہی ہے، 1 منٹ ہو بعد ہو فیچر ہی ہے، صحیح ہے؟ ہاں، تو بدر میں بتایا، حضرت علی کے حوالے سے بتایا، قیامت تک کی نشانیاں بتایا، یہ فیوچر بھی تو آنے والی چیز ہے نا۔ میزان میں ملنے والے ہیں آپ، فیوچر ہے کہ نہیں؟ فیوچر ہے کہ نہیں؟ پل صراط ہے، جنت ہے، یہ سب تو فیوچر کی باتیں ہیں، کوئی پاسٹ کی بات نہیں، سب مرنے کے بعد والی باتیں ہیں۔ قبر میں کیا ہو رہے ہیں نبی نے بتایا، سب فیوچر کی بات ہے۔ لہذا تجربہ، مشاہدہ، دیگر احادیث بتا رہی ہے کہ نبی کو علم غیب ہے، فیوچر کا بھی علم ہے۔ تو عائشہ صدیقہ کا اب انکار کرنا، وہ اس جملے سے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ انکار پرسنلی علم کا انکار ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ پاک پر جھوٹا باندھا، یعنی وہ خود جھوٹا نہیں ہے، اللہ پاک پر جھوٹا باندھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا علم پرسنل ہے، اور اللہ کے پرسنلی علم کا عقیدہ رکھا تو وہ اللہ کو جھوٹا باندھا، پرسنلی علم کا انکار۔ تو تینوں کا آپ کو انکار کرنا پڑے گا، تب جا کر کے دیدار الہی کا انکار کرنا ہوگا۔ یہ ہے تمام اہل سنت والجماعت کے علاوہ تمام مخالفین جتنی بھی جماعتیں ہیں۔ جیسے ابھی دیکھیے جبریل علیہ السلام ایزی بول کر چلے گئے، جبریل کو دیکھا، اور کل میں نے کہا کہ بھائی اعلیٰ اور ادنا میں ادنا اعلیٰ کو دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اعلیٰ ادنا کو دیکھے تو خوش نہیں ہوتا، اور وہ بھی 24,000 مرتبہ آئے ہوئے شخص کو۔ اچھا کبھی کبھی تو ایسے بھی آتے تھے، وہ اپنی اصلی صورت، نیچرلی جو اس کی اصلی صورت تھی، 600 بازو والی صورت، 600 بازو والی صورت، وہ اصلی صورت۔ فرشتے ہیں، کیسے بھی آ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ صورت عطا فرمائی ہے۔ خیر، ناری اور نوری مخلوق کو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے۔ رسول کے علاوہ شیطان بھی کئی شکل میں آ سکتا ہے، بلی کی شکل میں، جانور کی شکل میں، سانپ کی شکل میں، جس شکل میں بھی چاہے وہ آ سکتا ہے۔ سمجھ رہے نا؟ اللہ تعالیٰ بچائے۔ نہیں، نبی کی شکل اختیار نہیں کر سکتا، نبی کی شکل اختیار کسی بلکہ ولی کی بھی شکل اختیار نہیں کر سکتا، کیونکہ اس نے خود کہا میں اسے کڈنیپ نہیں کر سکتا جو تیرے مخلص بندے ہیں۔ ہاں، کہنا یہ ہے کہ حضرت
صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ماں عائشہ کہہ کر کے جو امت میں ایک جملہ اٹریکٹیو جملہ دے رہے ہیں، ماں عائشہ فرما رہی ہے غلط ہوتی کیا، غلط ہوتی کیا؟ نہیں بیٹا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ماں عائشہ کا وقت دیکھو، کب فرما رہی ہے، کیوں فرما رہی ہے، کہاں فرما رہی ہے، یہ تین چیز دیکھ لو گے تو بس۔ اور اسی روایت میں ماں عائشہ ہی علم غیب کا بھی انکار کر رہی ہے، جبکہ دوسری کئی روایت میں حضرت عائشہ ہی سے ہے، جیسے وہ تہمت والی روایت میں ہی دیکھیں کہ حضرت عائشہ کو بار بار کہہ رہی ہے مجھے تم پر گرو ہے، تو بدکار نہیں ہو سکتی، گرو ہے، بدکار نہیں ہو سکتی۔ نبی نے ریجیکٹ نہیں کیا۔ آج تو اگر کوئی تہمت لگا دے تو طلاق دے دیتے ہیں فوراً، شوہر طلاق کی نوبت، لیکن نبی ویٹ کیوں کر رہے ہیں؟ جان رہے ہیں نا ان کی پاک دامنی۔ ابو بکر سے پوچھے، عمر سے پوچھے، عثمان سے پوچھے، علی سے پوچھے، سب سے پوچھے نا، اور یہ سب کا علم ہے تو نبی بار بار کہہ رہے ہیں میں اپنی بیوی کے بارے میں خیر نہیں جانتا ہوں، کیا؟ اور یہ علم جا رہا ہوگا کہ وہی تو میں جانتا ہوں کہ خیر ہی جانتا ہوں، میرے صحابی بدکار نہیں ہو سکتے۔ اور صحابی پر انگلی اٹھی تھی نا حضرت صفوان پر، اور میری بیوی تو صحابیہ بھی ہے اور بیوی بھی ہے، دو دو شرف حاصل۔ میرے سے جب شادی نہیں ہوئی تھی تو صرف صحابیہ تھی، شادی ہو کر تو امت کی ماں بن گئی ہے، پوری مومنوں کی ماں بن گئی ہے۔ اور کافر بری نظر دوڑا سکتا ہے لیکن صحابی ماں پر بری نظر نہیں دوڑا سکتا، صحیح ہے؟ خیر، آج کی اس خصوصی گفتگو میں تین بات جو قابل غور تھی حضرت عائشہ کے حوالے سے، اور تفسیر الجیلانی میں بھی آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی ہوئی ہے وہ پرسنلی راز کی، حقائق و معارف کی، علم ذوقیہ کی، یعنی ایسی باتیں جو باتیں صرف اللہ اور اس کا رسول جانتا، جس سے صاف ہم سب کا عقیدہ ہو گیا کہ جو باتیں رسول کے تعلق سے نگیٹو ہے ان باتوں میں نہ پڑھنا ہی ایمان ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے علوم ہیں جو پرسنلی اللہ پاک نے نبی کو تو بتایا، امت کو بتانے کے لیے نہیں کہا، مخفی رکھنے کے لیے کہا۔ لہذا سورس آف نالج جو امت کا ہے یہ لمیٹڈ ہے اور کم ہے، تو نبی کا نہ بتانا یہ امت کی کمزوری نہیں، امت کا اسٹیٹس ہے۔ نبی نہیں بتا رہے ہیں اس لیے کہ آیت تیمم اترنے والی ہے، نبی نہیں بتا رہے ہیں اس لیے کہ 10 آیتیں نور اترنے والی ہے، یہ سب مقصد ہے۔ لہذا نبی کا نہ بتانا، یہ امت نہ بتانے کو نہ دیکھے، اس کے ریزن کو دیکھے، نہ بتانے کا نتیجہ کیا نکلا ہے۔ لہذا تمام جماعت والوں سے بڑے ہی ادب کے ساتھ ایک سوال نہیں بلکہ گزارش ہے، کسی بھی حدیث کو اس کا ایکسپلین صحیح کر